پیارے بچوں، کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل زونی ٹونز کو سبسکرائب کیا ہے؟ اگر نہیں تو ابھی زونی ٹونز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجیے۔ سندر نگر کے بنٹو کی شادی کو آج پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی رانو کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، مگر ابھی تک دونوں کے گھر اولاد نہ ہوئی تھی۔ جب کسی دوسرے پرندے کے ہاں انڈا ہوتا اور اس میں سے بچہ نکلتا تو رانو کا بھی من کرتا تھا کہ اس کے گھونسلے میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجیں۔ بنٹو جی، اللہ ہمیں اولاد سے کب نوازے گا؟ رانو جب بہت زیادہ اداس ہو جاتی تو بنٹو سے پوچھتی۔ دیکھنا رانو، اللہ ہمیں بھی ضرور پیارے پیارے بچے دے گا۔ بنٹو رانو کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کبھی اسے جنگلوں کی سیر کو لے کر جاتا، کبھی اسے گانے گا کر سناتا اور کبھی اسے مزے مزے کے کھانے لا کر دیتا تھا۔ پھر ایک دن بلبل بہن رانو کے گھر آتی ہے۔ بلبل کے ہاں ابھی 4 انڈوں میں سے چوزے نکلے تھے۔ وہ بنٹو اور رانو کو مٹھائی دینے آئی تھی۔ بلبل بنٹو کی دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ کافی نکچری اور مغرور بھی تھی، لیکن رانو نے اسے خوش دلی سے مبارک دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو بلبل بہن، اللہ نے تمہیں 4 خوبصورت بچوں سے نوازا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کرو کہ میرے گھر میں بھی بچوں کی رونق لگ جائے۔ ہاں بجلی، اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر تمہاری شادی کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اب تو تم بچوں کا خیال ذہن سے نکال ہی دو۔ اب نہیں ہونے کے تمہارے بچے۔ پتہ نہیں بنٹو کی تم سے شادی کیوں ہو گئی؟ ہمارے سارے خاندان میں تو سب کی اولاد ہے، ایک بنٹو کی ہی نہیں، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ ایسا نہ کہو بلبل بہن، اگر حوصلہ نہیں دے سکتی تو کم سے کم مجھے دکھی تو نہ کرو۔ رانو بلبل بہن کی اس بات سے بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ میں تو تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، خوابوں کی دنیا میں رہنا چھوڑو۔ اگر بچے ہونے ہوتے تو شادی کے پہلے مہینے ہی ہو جاتے۔ اگر تمہیں بچوں کا اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کرو، بنٹو کی دوسری شادی کروا دو۔ تمہارا گھونسلہ کافی بڑا ہے، بنٹو کی ایک اور بیوی بھی آسانی سے رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بلبل وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ رانو بلبل کی باتیں سن کر بڑا پریشان ہوتی ہے۔ اب تو جنگل کے باقی پرندوں نے بھی اسے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ شام کو جب بنٹو گھر آیا تو رانو کو روتا دیکھ کر بڑا پریشان ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا رانو، روتی کیوں ہو؟ بنٹو جی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ جنگل کے سبھی پرندے مجھے تانے دیتے ہیں۔ آج بلبل بہن نے بھی کہہ دیا کہ میرے کارن ہی آپ کی اولاد نہیں ہوتی۔ آپ ایسا کریں کہ دوسری شادی کر لیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رانو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھلا میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں بنٹو جی، آپ مان جائیں نا، آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ دیکھ رانو، اگر کل کو آنے والی نئی چڑیا نے ہم دونوں کو اٹھا کر گھونسلے سے باہر پھینک دیا تو کل کو مجھے نہ کہنا۔ رانو بنٹو کی بڑی منت سماجت کرتی ہے اور بنٹو آخرکار اس کی شادی والی ضد مان لیتا ہے۔ رانو بلبل کے ساتھ ہی ساتھ والے جنگل کی مینا چڑیا کو بیاہ لاتی ہے۔ مینا چڑی دیکھنے میں جتنی بھولی اور سادی تھی، اندر سے وہ اتنی ہی مکار اور چلاک تھی۔
اس نے بنٹو کے بڑے سے گھونسلے کے بارے میں سن رکھا تھا اور وہ شادی بھی بنٹو کے نئے گھونسلے کی لالچ میں کر رہی تھی۔ دیکھنا، ایک بار میرے بچے ہو جائیں تو میں اس بنٹو اور اس کی رانو کو اٹھا کر گھونسلے سے باہر پھینک دوں گی۔ شادی کے شروع میں تو سب ٹھیک تھا۔ بنٹو، مینا اور رانو گھونسلے میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد مینا نے پہلے بنٹو کی غیر موجودگی میں رانو سے لڑنا شروع کر دیا، اور جب مزید کچھ دن گزرے تو اس نے بنٹو کو بھی اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ چند دنوں بعد مینا نے ایک انڈا دیا۔ انڈا دینے کے بعد تو اس نے حد ہی کر دی اور رانو اور بنٹو کو دھمکانا شروع کر دیا۔ تم دونوں نکل جاؤ اس گھونسلے سے، اب یہ گھونسلہ میرا اور میرے ہونے والے بچے کا ہے، تم دونوں تو نکلو یہاں سے۔ دیکھ مینا، میں کافی عرصے سے تیرے ڈرامے دیکھ رہا ہوں۔ تجھے اتنے دنوں سے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ تو نے انڈا دیا تھا، پر اب میں تیرا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ ابھی بلبل کو بلاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیسی چڑیا سے بیاہ دیا ہے مجھے۔ اگلے دن بنٹو بلبل کو بلا لاتا ہے اور اسے مینا کے سارے کارنامے بتا دیتا ہے۔ بلبل مینا کے اس رویے پر بڑی شرمندہ ہوتی ہے۔ معاف کرنا بنٹو بھیا، میں نہیں جانتی تھی کہ مینا ایسی نکلے گی۔ میری رانو تو بہت اچھی ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے اس سے اولاد ہو جائے گی۔ تو مینا کو اور اس انڈے کو لے جا یہاں سے، میں اس انڈے سے نکلنے والے چوزے کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں گا، لیکن اب اس مینا کو اپنے گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ بلبل مینا چڑیا کو واپس اس کے گھونسلے پر چھوڑ آتی ہے۔ بنٹو رانو چڑی سے کہتا ہے، دیکھا رانو اپنی ضد کا نتیجہ؟ میں نہ کہتا تھا کہ نہیں آنے والی چڑیا ہمارے گھونسلے میں آ کر قبضہ کر لے گی۔ ہاں بنٹو جی، آپ صحیح کہتے تھے۔ میری توبہ، اگر آئندہ سے آپ سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش کروں یا کوئی ضد لگاؤں۔ رانو چڑیا نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا کہ جو اللہ نے دیا ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور الٹی سیدھی فرمائشوں اور ضد کر کے اپنی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اب رانو چڑیا دن رات اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ 6 ماہ بعد رانو چڑیا نے 2 انڈے دیے تھے، جس میں سے کچھ ہی دنوں میں 2 خوبصورت چوزے بھی نکل آئے تھے، اور اس طرح سے رانو بنٹو اپنے دونوں خوبصورت سے گول مٹول سے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔